अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हातिब हूँ। साहिब, मुल्क के अंदर बुरे हालात चल रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, इंटरनेट बंद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाक फौज बोल रही है, नया चीफ मिनिस्टर आ रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर नए वज़ीर आज़म की किस्मत का फ़ैसला आज होगा। इसके साथ इमरान खान ने किसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर मजबूर किया है। तर्जमान पाक फ़ौज की वो भी पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीज़ें बयान की, लेकिन असल हकीकत क्या है। कहते हैं कि 9 मई जो है ये हमारा मुकदमा नहीं है, ये कौम का मुकदमा है। इंटरनेट बंद क्यों है इस्लामाबाद के अंदर, बाकी शहर बंद क्यों हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो मुल्क में अज़ान और दरूद पाक पढ़ के इनकलाब लाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसी कोशिश कर रही है, इसके ऊपर मैं बड़ी तफसीली बात करूँगा आखिर पे जाके। सबसे पहले मैं आज़ाद कश्मीर के ऊपर 2 मिनट बात कर लूँ। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कराची में होगा। तमाम आज़ाद कश्मीर के ज़िम्मेदारान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएलए और वज़ीर और स्पीकर जो हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे इजलास होगा और मोहतरमा फ़रयाल तलपुर साहिबा की ज़ेर सदारत होगा। उसमें चौधरी रियाज भी मौजूद होंगे और ये फ़ैसला किया जाएगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नायब वज़ीर आज़म कौन होगा। इसमें 3 नाम हैं जो ज़ेर गौर हैं हमारे ज़राए के मुताबिक। उसमें पार्टी प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद यासीन, पार्लिमानी लीडर साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार याकूब ख़ान और मौजूदा स्पीकर असम्बली साबिक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, जिनकी निगरानी में, जिनकी सदारत के अंदर मौजूदा जो 13 सीटें हैं, फिर 4 नए लोग शामिल हुए थे, टोटल 17 हो गए और वो 13 सीटें इनकी ज़ेर निगरानी कामयाब हुई थी। किसको और क्यों वज़ीर आज़म बनाया जाएगा जब ये इंतखाब हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर तफसील से बात करूँगा। लेकिन अगर फ़रयाल तलपुर साहिबा और पार्लिमानी पार्टी के लोग फ़ैसला करेंगे तो कोई और नाम होगा वज़ारत उज़्मा के लिए, ऐसा नाम कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। शायद आप सोचते होंगे, लेकिन अगर ज़रदारी साहब फ़ैसला करेंगे तो वो नाम जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ताहम ऐसे आलम में मैंने कल एक कुर्सी का फ़ोटो शेयर किया था, उसको आपने देखा होगा, जो तमाम कांटों से और लकड़ से बनी है और उसके ऊपर जो भी बैठेगा चीखें मारेगा। अब इस बात का तल्लुक सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं है, नून लीग से नहीं है, तहरीक इंसाफ से नहीं है, जिस भी पार्टी से होगा उसको लग पता जाएगा कि वज़ारत उज़्मा 9 माह की लें तो होता क्या है। और मैं हैरान हूँ कि मौजूदा वज़ीर आज़म को फ़ारिग करके, शहीद करके सियासी तो उस शख्स को मज़ीद बूस्ट किया जाएगा और नहीं मालूम कि ये फ़ैसला जो है नया करके अदम एतमाद ला के 9 माह के लिए उसके बाद तो इलेक्शन हो जाने तो इनको क्या मिलेगा। ताहम जो फ़ैसला वो करेंगे एक आइनी तरीक़ाकार है, अदम एतमाद आप ला सकते हैं, जब लाना चाहें ला सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन बनेगा वज़ीर आज़म इसका फ़ैसला आज हो जाएगा। साहिबो, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाक फ़ौज के तर्जमान अहमद शरीफ साहब ने, और अहमद शरीफ साहब ने बहुत सारी बातें की जिसके मैंने कुछ नुक्ते जो हैं वो लिखे हैं। उसमें पहला नुक्ता ये है कि जो 35 मुकदमात थे पेशावर के अंदर KPK में, सॉरी खैबर पख्तूनख्वा में, 9 मई के हवाले से वो सूबाई हुकूमत ने वापस ले ली। एक सहाफ़ी थे जंग के, उन्होंने सवाल पूछा। इसके ऊपर अहमद शरीफ साहब ने कहा जी कि 9 मई का मुकदमा पाक फ़ौज का मुकदमा नहीं है, ये कौम का मुकदमा है। तो लिहाजा उन्होंने इसके ऊपर उस तरीके से बात नहीं की जैसे पहले 9 मई 9 मई 9 मई वो सारी चीज़ें की जाती थी। फिर ये कहा गया कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं उसमें जो लुब लबाब था और पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था, पहले तो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब DGSPR पाक फ़ौज के जो हैं तर्जमान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी पेशावर में की। फिर इसमें नुक्ता ये है कि इमरान खान साहब ने किसको मजबूर किया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, DGSPR को, नून लीग को। जब गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया, खान साहब के कहने के ऊपर दिया, सोहेल अफरीदी नए उम्मीदवार बने। अब सोहेल अफरीदी जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाक फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के यानी कि अगेंस्ट हैं, इनकी पॉलिसी दहशत गर्दी की हमायत में है, ये दहशत गर्दों का खात्मा नहीं चाहते। ये लोग पता नहीं KPK से फ़ौज को वापस जाने की, बुलाने की बात करते हैं, लेकिन पाक फ़ौज ये कहती है कि जो हमारे हालात हैं इस वक्त मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के, वो बहुत बुरे हैं। TTP वालों ने इस्लामाबाद में झंडे लगा दिए हैं, इंटरनेट बंद है मुल्क में, TLP वो जो जमात है उसको पहले मारा गया, मैं उसके ऊपर भी आगे बात करता हूँ। उधर एहतजाज जारी है। हमारे 35 अफसरान, जो कि बड़ी अफसोस की बात है, वो शहीद हो गए 2 दिन कबल। जब वो शहीद हुए तो आप देखेंगे कितना बड़ा नुकसान है। वो किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के बाप थे, किसी के खामन थे। एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और दूसरी जानब पाक फ़ौज के तर्जमान जो हैं वो कहते हैं कि हम रियासत नहीं है, रियासत वो होती है जो सियासतदान होते हैं, जब हुकूमत बनती है तो उसी जमात को, उसी हुकूमत को रियासत कहा जाता है जो उस वक्त हुआ करते हैं।
اور ہمارا تو ایک چھوٹا سا کردار ہے، ہم سے تو نالیاں بھی صاف کروا لیتے ہیں، ہم سے تو صفائی بھی کرواتے ہیں، ہم تو زلزلہ سیلاب ساری چیزیں آ جائیں تو اس میں بھی مدد لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم مدد لے کے تو اس حکومت کے سیاسی بیانیے کو ترویج جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہیں پہ انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی، اور ان باتوں میں یہ تھا کہ فوج پر سیاست میں یا باقی چیزوں کے اوپر مداخلت کا الزام لگایا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ میکسیکو اور امریکہ کا بارڈر جو ہے وہ 35 کلومیٹر ہے، اس میں اگر کوئی آر پار بندہ ہو جائے تو اس کا الزام کیا فوج کے اوپر لگے گا؟ بھائی جان، فوج کے اوپر اس لیے نہیں وہاں پہ لگے گا کہ چونکہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے اور بیانیے بنائے جاتے ہیں، اگر آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں تو آپ کے اوپر کیوں کوئی تنقید کرے؟ آج آپ نے جو پریس کانفرنس کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں کی، مجھے تب پتہ چلا جب میں نے دیکھا کہ وہ جو اردو بول رہے ہیں، پٹھانوں کے لہجے میں اردو بولی جا رہی ہے، تو یہ واقعی پشاور میں ہے۔ تو سہیل افریدی اگر نئے نامزد کردہ امیدوار چیف منسٹر نہ ہوتے عمران خان کی جانب سے، تو آج آپ یہ پریس کانفرنس نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، اس میں بے شمار چیزوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، آپ نے اچھی چیزیں بیان کی ہیں، لیکن آپ جب تک عوام کی حمایت حاصل نہیں کریں گے، وہاں صوبائی حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہوئے گی، ان کو کنونس نہیں کریں گے، مداخلت کرنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، اور جب تک ایک پیج کے اوپر نہیں ہوئیں گے، کوئی آپریشن، کوئی جنگ دنیا کی کوئی فوج نہیں جیت سکتی۔ ہم بھی چاہتے ہیں یہ اسمگلنگ بند ہو، پیٹرول کی، منشیات کی، باقی ساری چیزوں کی۔ تو آپ نے کہا کہ ہم ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، ہم جلد بازی نہیں کرتے، ہم تیزی نہیں کرتے۔ آپ نے اتنی جلد بازی کی کہ آپ کے فوج کے کمانڈوز نے عمران خان کو ہائی کورٹ سے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا نا، عدالت کے شیشے توڑ کے، اور پھر وہ ویڈیو غائب ہو گئی تھی۔ آپ اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ 9 مئی کے اندر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو پکڑ لیا، پھر اس کے بعد چھوڑنا پڑا۔ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، سیاستدانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، اور فیض حمید کی بات آئی تو آپ کہتے ہیں کہ ہم جلد بازی نہیں کرتے، اور فیض حمید کے کورٹ مارشل میں جو ہے وہ تاخیر اس لیے کہ ہم ثبوتوں کی روشنی میں ایسا کرتے ہیں تو اس لیے تاخیر ہے۔ بھائی جان، میں اس دن مٹھائی تقسیم کروں گا، میں خوش ہوں گا جس دن جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کر کے سزا نہیں، ملزم سے مجرم نہیں، اسے سزائے موت پھانسی کے گھاٹ کے اوپر لے جا کے لٹکا دیں گے تو پھر مٹھائی تقسیم کروں گا۔ میں اس وقت کا انتظار کروں جب یہ کورٹ مارشل ہو جائے اور فیض حمید کو لٹکائیں، بلکہ اس کو الٹا لٹکا دیں، تو پھر پتہ چلے گا۔ تو باقیوں کی بات آئے تو فیصلے جلدی ہو جائیں، اپنی بات آئے تو ہم ثبوتوں کی روشنی میں کرتے ہیں، ہمارا پروسیس وہ ہے۔ اور یہی جو ملٹری کورٹس تھیں، انہوں نے تو ایک ایک دن میں 115 لوگوں کو سزا دے دی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، تو اس لیے فیض حمید کے حوالے سے جو ہے وہ تاخیر ہے۔ آج عمران خان سہیل افریدی کو نہ نامزد کرتا کہ وہ ہمارے نئے چیف منسٹر ہیں، تو یہ نہ پریس کانفرنس ہوتی، نہ یہ سوالات ہوتے، نہ میں بات کر رہا ہوتا۔ ریالٹی یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہیں، ان تمام چیزوں میں آپ لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گھٹیا بیان بازی سے فوج کو دور رکھا جائے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو چیف منسٹر صوبے کے اندر لایا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریاست پاکستان بہت مضبوط ہے۔ اگر ریاست پاکستان بہت مضبوط ہے، ادارے مضبوط ہیں، فکر کس چیز کی ہے؟ اور یہ ساری صورتحال ہم نے دیکھی، ہم نے سنی، تو دیکھتے ہیں کہ ترجمان پاک فوج نے جو کچھ کہا وہ کیا ہے، اور اصل حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ مجبور کیا ہے پریس کانفرنس کرنے کے اوپر۔ انٹرنیٹ بند ہے، ملک میں احتجاج جاری ہے، اور ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر لاہور میں حملہ کیا گیا، ان کی جان لے لی گئی، اور اسرائیل کے خلاف وہ احتجاج کر رہے تھے اور فلسطین کی حمایت میں وہ بول رہے تھے۔ اس وقت گجرانوالہ دیکھیں، دیگر شہر دیکھیں، لاہور کی جانب جانے والے تمام راستے بند ہیں۔ مجھے بے شمار لوگوں نے آڈیو میسج بھیج کے کہا ہے کہ میری ماں فلاں علاقے میں رہتی ہے، مجھے ان کو کھانا دینا تھا، وہ بیمار ہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے، اور ملک کے یہ حالات ہیں کہ ٹی ٹی پی والے اسلام آباد میں جھنڈا لگا دیں، اوپر سے نیا چیف منسٹر جو بن رہا ہے، آپ کی توجہ اس طرف ہو، 35 لوگ پاک فوج کے افسران کی شہادت ہو چکی ہے، ملک کے اندر احتجاج ہے، اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو اگر آپ ماریں گے تو کون سی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ ہم اس تنظیم کا نام بھی نہیں لے سکتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھارت کے مطابق یہ جو تنظیم ہے یہ سر فہرست ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی سارا کام جو کیا جا رہا ہے یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے۔ آؤ احتجاج کرو، آپ کے لوگوں کو مارا جائے گا، پھر قوم کو ڈائیورٹ کیا جائے گا، اصل بات سے توجہ ہٹائی جائے گی، کسی فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن ہوئے گی، کسی کے لیے کیا کیا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہیں پہ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بھی چیزیں کچھ ہوئی ہیں، اس کو میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ لیکن اذان اور درود پاک سے انقلاب لانے کی پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے۔ مشن نور جو پہلے کیا گیا، اب مشن درود پاک۔ آج جمعے کے بعد میں خود
درود پڑھتا ہوں، کوشش کرتے ہیں روز پڑھ لیا جائے، یہ ثواب ہے۔ فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھ کے بیچتے ہیں، ایک بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ درود پاک پڑھ کے انقلاب لائیں گے؟ اس کا فائدہ بتائیے، کیا آیتیں پڑھنے سے انقلاب آئے گا؟ اگر ایسے ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دانت مبارک جنگ کے دوران شہید کیوں کرواتے؟ تلوار کیوں پکڑتے؟ وہ بھی درود شریف پڑھتے، قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے، مدد کے ساتھ اور چیزیں ہو جاتی۔ انہوں نے 3 جنگیں لڑیں، بلکہ زیادہ لڑیں، سارا کچھ ہوا۔ تو یہ شمشیر کس کام کی ہے؟ یہ بندوق کس کام کی ہے؟ یہ میزائل کس کام کے ہیں؟ آواز کس کام کی ہے؟ بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ صرف درود پڑھنے سے اور اذان دینے سے صاحب و انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ کشمیریوں نے کوئی اذان نہیں دی، کوئی درود پاک نہیں پڑھا، وہ ذات کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، ثواب کے لیے کرتا ہے۔ تو آپ آج جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ معذرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے انقلاب کیسے آئے گا؟ اس سے عمران خان کیسے رہا ہو جائے گا؟ اس سے پاکستان کے اندر انصاف ہونا کیسے شروع ہو جائے گا؟ یہ کس چیز کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا گیا؟ بھائی جان اٹھو، بولو، سوچو، سمجھو، سنو، ہوش کرو، یہ مادوشی کے عالم سے باہر نکلو، ہجوم سے قوم بنو، پھر احتجاج کرو، پرامن احتجاج کرو، ساری چیزیں کرو۔ لوگ جیلوں سے باہر بھی ہوں گے اگر وہ بے گناہ ہوئے۔ ملک کے اندر کوئی ناانصافی ہے تو مجھے تو لگتا ہے، لیکن آپ کو اگر لگتا ہے تو پھر احتجاج کرنے سے وہاں پہ بہتری بھی آ جائے گی۔ لیکن خدا رہا یہ مذاق مت بنائیے، اذان دیں گے، مشن نور چلائیں گے تو انقلاب آ جائے گا، درود پاک پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا چیز ہو جائے گی۔ اچھا عمل ہے، لیکن اس سے وہ نہیں ہوگا جو ضرورت ہے جس چیز کی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔